ملک پی کے 97 ملک فرحان دب کے ساتھ سابق امیدوار. سر آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو آج یوم سیاہ منا رہے ہیں پوزیشن والے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، آج 25 جولائی 2018 کو جو ڈی خان سمیت پاکستان میں ایک ریکارڈ دھاندلی ہوئی، جس کا مختلف جو دوبارہ ضمنی الیکشن ہوئے ان میں ان کا رزلٹ بھی آ چکا ہے کہ تقریباً جو رزلٹ تھے چینج تھا. عمران خان کو اور اس کی حکومت کو لانے کے لیے جو ایک پری پلان دھاندلی ہوئی تھی، اس کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. اس میں تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں شامل ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عوام کا جو ووٹ تھا، جو مینڈیٹ تھا، اس کو چوری کیا گیا ہے، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور آنے والے الیکشنوں میں اس طرح نہ ہو سکے، اس لیے ایک تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں اس کے ساتھ متفق ہیں اور انشاءاللہ جو ہے پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. سر یہاں پہ اپوزیشن والے کچھ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یوم سیاہ کس چیز کے منا، تو ہم نے ان سے پوچھا مہنگائی کے خلاف ہے کہ انہوں نے کہا مہنگائی کے خلاف، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کے خلاف. دیکھیں، یوم سیاہ جو ہے وہ 25 جولائی آج اسی لیے ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اس کے خلاف ہے. باقی جو تحریک شروع ہے وہ مہنگائی کے خلاف تحریک ہے. جو پاکستان میں 10 ماہ میں جو مہنگائی ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے، ڈالر کی پوزیشن کو دیکھ لیں، پیٹرولیم کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو عام ضرورت کی اشیاء ہیں، گھریلو چیزیں، ان کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جو ٹیکسز لگے ہیں اور جو ان کے ریٹ ہیں وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. تو اس کے خلاف ایک تحریک اپوزیشن چلا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی اپنی مختلف ڈسٹرکٹس میں جا کے وہ کمپین بھی کر رہے ہیں اور ایک تحریک انہوں نے شروع کی ہوئی، جس کے باقاعدہ انہوں نے ڈی خان سے آغاز بھی کیا تھا، وہ ہے. لیکن 25 جولائی جو ہے آج یوم سیاہ جو منا رہے ہیں تمام اپوزیشن جماعتیں، یوم سیاہ صرف اسی لیے منا رہے ہیں کہ جو 25 جولائی 2018 کو جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ووٹوں کے اوپر، ان کے خلاف جو ہوا ہے اس کے لیے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. سر ہمارے صوبائی منسٹر ہیں شوکت یوسف زئی، وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو یوم سیاہ منا رہے ہیں سر، یہ اپنے یہ بڑے ہیں، ان کے یہ جیلوں میں جا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ لوگ دوبارہ سڑک پہ نکل رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں نہ پکڑے. آپ ان کے بارے میں انہیں کیا جو پیغام دیں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں کہ آصف علی زرداری صاحب پہلے بھی 12 سال وہ جیلوں میں رہ چکے ہیں. ان کے اوپر مختلف کیسز بھی ہوئے اور ان تمام کیسز میں وہ پھر بری بھی ہو چکے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک کیس میں جس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا نیب نے، وہ 44 ارب سے شروع ہوا اور 1.5 کروڑ روپے پر آ کے ختم ہوا ہے اور اس کے بھی ثبوت وغیرہ نہیں ہے. یہ ایک انتقامی کارروائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ جیلوں سے نہیں گھبراتے. جیلوں میں جانا جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کا دوسرا گھر ہے. عوام کی خاطر پہلے بھی جیلوں میں گئے ہیں، اب بھی جانے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب ان کی باری آئے گی تو یہ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کرکٹر جب جیل میں جائیں گے تو پھر پوزیشن واضح ہوگی کہ جیل کس طرح ہے. سر آج کل سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کچھ ابھی ٹائم باقی ہے. سر آپ کے چیئرمین نے کل کہا کہ جب کوئی پیسہ اگر وہ دے ہمارے نمائندے وہ خرید رہے ہیں، انہوں نے کہا پیسہ اگر ملے پیسے ان سے ہڑپ لے، باقی اپنے آپ کو ووٹ اپنے آپ کو دیں. دیکھیں، سینٹ کا جو عدم اعتماد ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ جو حکومت کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی ہے اس میں پہلا سٹیپ تھا کہ سینٹ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد لا کے اپوزیشن جماعتوں کا اپنا متفقہ سینٹ چیئرمین لایا جائے گا اور اس میں واضح اکثریت جو ہے نا اپوزیشن کو ہے. تقریباً 65-66 سینیٹرز پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مختلف جو اپوزیشن جماعتیں ان کی ملا کے ہو رہے ہیں. اور چیئرمین صاحب کا جو بیان، میں نے تو خیر نہیں سنا ایسا کوئی بیان کہ انہوں نے کہا کہ آپ پیسے لے لیں، اور یہ کل کا بیان دیا ہوا ہے، میرے نوٹس میں نہیں ہے. لیکن اگر ہے بھی تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نمائندے جو ہم سے ووٹ لے کر جاتے ہیں اور وہ وہاں پر سینٹ کا ووٹ بھی بیچتے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے اور ہمارے فنڈز بھی بیچتے ہیں، تو انہی جو اسٹیبلشمنٹ سے اور ان لوگوں سے پیسے لے کر جنہوں نے ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو اچھی بات ہے کہ ان سے پیسے بھی لیے جائیں اور جو پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں انشاءاللہ وہ پیپلز پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے. اور یکم کو جو وہ ہے اجلاس ہے اس میں واضح آپ دیکھ لیں گے کہ اپوزیشن جماعتوں کا ہی سینٹ چیئرمین ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب جام کمال بھی تھے ان کے ساتھ اور کچھ پی ٹی آئی رہنما تھے. نہیں، جمعیت علماء اسلام کے امیر ہیں مرکزی، اور دوسری آپ لوگوں کے قریبی تو بہت زیادہ ہے. اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان کا ہے الحاق ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی اب گیم ان کی جو رابطہ کمیٹی ہے ان کے پاس ہے اور ان کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں
اور ان کا واضح بیان تھا کہ ابھی جو الیکشن ہے سینیٹ کا اسی میں ہی فیصلہ ہوگا، وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی واضح پالیسی ہے، وہ حکومت کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کا 25 جولائی کو پشاور میں ملین مارچ بھی ہے، یوم سیاہ بھی ہے، اور ڈی خان سے بھی ان کے قافلے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان امریکہ کا دورہ کیا سر، آپ انہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیسی عزت ملی یا نہیں ملی؟ دیکھیں، تمام ممالک کے جو ہیڈ ہوتے ہیں یا صدر یا وزیر اعظم وہ امریکہ کا دورہ بھی کرتے ہیں، باقی بھی پاکستان کے تقریباً وزراء گئے ہیں، نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں، اس سے پہلے اسد زرداری صاحب، بے نظیر صاحبہ، جمالی صاحب بھی گئے ہیں، مختلف جو وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ تھے وہ جاتے رہے، مشرف بھی گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح باقی وزیر اعظم کا اور ان کے لیے جو استقبال یا پروٹوکول تھا وہ عمران خان کو نہیں دیا گیا۔ جی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم، شاہ محمود قریشی ان کے استقبال کے لیے تھے، میٹرو سے وہ ہوٹل تک گئے ہیں، ان کے مہمان خود پروٹوکول لے کے جاتے ہیں۔ اچھا سر، آپ ضلع انتظامیہ یہاں اس پہ آپ کچھ نظر دوڑائیں، یہ آپ کو کیسے نظر، ڈیرا کہتے ہیں ڈیرا پلا دا سیرا، آپ کو کوئی پلا دا سیرا نظر آ رہا ہے ان میں؟ دیکھیں، ضلع انتظامیہ نے پھلوں کا سیرا نہیں بنانا، عوام نے بنانا ہے۔ جو ڈی خان کے مقامی لوگ ہیں جو آپس میں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہیں، کسی بھی برادری سے ہیں، ڈی خان کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے آپس میں مل جل کر اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جب ہوں گے تو یہ ڈیرا پھلوں کا سیرا بنے گا، اور اپنے ہی لوگوں کی جب ایک دوسرے کے غمی میں خوشی میں شریک ہوں گے تو یہ چیز ہوگی۔ انتظامیہ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 6 ماہ سال کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کل کا دیکھ لیں کہ جو تجاوزات کے نام پر لوگوں کے انہوں نے دکانوں کو مسمار کیا، اور جو آگے تھلی وغیرہ تھے، اسٹیپ وغیرہ تھے، اب ان سے یہ پوچھیں کہ جب یہ دکانیں بنا رہے تھے، جب ٹی ایم اے اور ڈسٹرکٹ کونسل تھی تو اس ٹائم ان لوگوں کے نقشے جب پاس ہوئے تھے اس ٹائم آپ لوگوں نے ان کو کیوں اجازت دی؟ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈی خان میں جب بھی روڈز بنتے ہیں ان کو روڈ کے اوپر روڈ بنایا جاتا ہے، کبھی بھی اس روڈ کو کاٹ کے دوبارہ اس کو شروع نہیں کیا جاتا۔ 2-3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد آپ کا جو دکان یا گھر یا بلڈنگ ہوتی ہے جس پہ آپ کروڑوں روپے لگا چکے ہوتے ہیں، وہ زمین کے سے روڈ سے نیچے جا چکی ہوتی ہے، جس میں نکاسی کا مسئلہ بھی بنتا ہے، باقی پرابلم بھی ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، ہماری انتظامیہ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ غریب ریڑھی والے کو، رکشے والے کو اور جو دکاندار ہے جو اس کو نقصان دینے۔ جو بڑے بڑے پلازے غیر قانونی بنے ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، جن کے غیر قانونی قبضے ہیں ان کے پاس کوئی نہیں جاتا، جو لوگ جوا اور ان کے اڈے چلا رہے ہیں وہی لوگ انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ منشیات فروش ہیں اور منشیات فروشوں کو اور جیب کتروں کو سپورٹ کرتے ہیں انہی لوگوں کو ہم نے ضلع انتظامیہ کے قریب دیکھا ہوا ہے۔ مطلب کہ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ لوگ صرف اپنی نوکری کے لیے آتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا پیریڈ مکمل کر کے جاتے ہیں، ڈی خان کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ ڈی خان کے ابھی دیکھ لیں کہ کل جو یہ 21 جولائی کو جو دھماکہ ہوا ہے ہاسپٹل میں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پولیس کے جو جوان شہید ہوئے ہیں یا جو سول لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے لیے ابھی تک ضلع انتظامیہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بھی امداد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب امریکہ میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا اے سی اور ٹی وی نکالنے کے لیے تو بات کر سکتے ہیں، لیکن ڈی خان کے لیے بات نہیں کی انہوں نے۔ ہمارے وفاقی منسٹر کشمیر گلگت بلتستان علی امین صاحب، ان کے بھائی فیصل امین صاحب ہیں ایم پی اے، ان کا بھائی سٹی ناظم بھی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگوں نے علی امین وہاں اسلام آباد میں رات کو 2 بجے عمران خان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ سکتے، لیکن اس نے اپنے لوگوں کے پاس وہ نہیں آیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو اقتدار کی جو ہوس تھی وہ ان کو ہو چکی ہے، ابھی ان لوگوں کا ڈی خان کے لوگوں کے لیے کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں۔